لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بلوائیوں نے حملہ کیا نا، تو چونکہ حضرت عثمان غنی خالو تھے امام حسن اور حسین کے، حضرت عثمان خالو ہیں، سگے خالو ہیں، تو حضرت مولا علی شیر خدا نے یہ نہیں کہا کہ پتر اتنے بندے آ گئے ہیں، تلواریں ہیں، محاصرہ ہے، باہر نہ نکلنا، بلکہ حضرت مولا علی نے خود اپنے دونوں بیٹوں کو تلواریں پکڑائیں اور حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑا کر کے کہا پتر خیال رکھنا تمہارے ہوتے ہوئے کوئی بھی شخص حضرت عثمان غنی کا دروازہ نہ کراس کر پائے۔ خود اپنے بچوں کو، ہر جنگ میں حضرت علی ساتھ لے کے جاتے تھے۔ ہم تو بچوں کو دلیری سکھاتے ہی نہیں، بزدل، اور کچھ ہمیں بابے مل گئے، وہ کہندے ہیں منڈے نو سایا ہے، میں کہ بابے نو آپ سایا ہے، انہوں بھی کرو دم کراؤ۔ مومن کے پاس طاقتیں ہوتی ہیں، جو جدھر لگاتا ہے چپ کر کے لگ جاتے ہو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کہتا ہے تو ڈٹنا سیکھ، رب کا نام لے کے ڈٹ جا، رب تیری مدد کے لیے فرشتے بھی نازل کر دے گا۔ کھڑے ہونا سیکھیں، جس کا جو مان آتا ہے وہ تباہی کر کے گزر جاتا ہے، بالکل قطن نہیں۔ تو امام حسین نے صحیح کو صحیح کہا، غلط کو غلط کہا، اور ڈٹ کے کہا، اور پورے وثوق سے کہا، اور پوری وہ حضرت امام ابو مالک کھڑے تھے نا، تو یہ بادشاہ بڑی بڑی غلط باتیں بھی کرتے ہیں۔ حضرت امام مالک ہارون رشید کے بڑے بادشاہ کے دربار میں کھڑے تھے، کسی بڑے کے، ہارون رشید تھا یا کوئی اور تھا، تو وہ نا مکھی بار بار بادشاہ کو تنگ کرتی، مکھی کئی دفعہ نہیں قابو آتی، 3-4 بندے بھی لگ جائیں تو نہیں قابو آتی، پکڑی نہیں جاتی، مکھی جو ہوئی، وہ مکھی بڑا تنگ کر رہی تھی، تو اس نے غلط جملہ کہہ دیا، غلط کہنے لگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشے، کہنے لگا امام مالک سے کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو یہ مکھی کیوں بنائی؟ اللہ کی تخلیق پر اعتراض کر رہا ہے معاذ۔ اب خوش آمدی کو بندہ ہوتا تو کہتا جی وہ مسئلہ یہ ہے جی، وہ اصل بات یہ ہے جی، آپ بیٹھیں جی، ٹھنڈے دماغ سے سمجھاتا ہوں، لیکن وہ نشے میں چور ہے نا، تخت پہ بیٹھا ہے، سخت بات کر دی کہ کیوں بنائی مکھی؟ تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی، زور سے زمین پہ ماری، فرمانے لگے یہ مکھی نا اللہ نے تیرے جیسے لوگوں کا غرور توڑنے کے لیے بنائی ہے کہ سنبھالی تو تم سے مکھی بھی نہیں جاتی تو دعوے بڑے کرتے ہو، یہ تیرے جیسے بندوں کا غرور توڑنے کو بنائی ہے۔ چپ کر گیا، کہنے لگا حضور غلطی ہو گئی تھی، آئندہ نہیں کروں گا۔ تو آپ جب جھوٹ کو جھوٹ کہتے ہیں اور سچ کو سچ کہتے ہیں، حق کی تعریف کرتے ہیں، باطل کو بیان کرتے ہیں، پھر لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ اب جب لوگ مخالفت کریں گے پھر تکلیف آئے گی۔ جب آپ صبر کرتے ہیں، قرآن پاک میں نا کم و بیش کوئی 99 کے قریب، 90 سے زیادہ مرتبہ صبر کا ذکر ہے، اور محدثین نے تصریح کی ہے کہ کوئی 500 کے لگ بھگ حدیث پاک میں صبر کا ذکر ہے۔ تو امام علی مقام کی زندگی، یہ ساری چیزیں ان کو ملاحظہ کریں گے تو 4 باتیں کھل کے سامنے آئیں گی: پختگی ایمان کی، شوق اعمال صالحہ کا، بات کرنی ہے تو ہمیشہ حق کی کرنی ہے، سامنے کوئی بھی ہو کبھی جھوٹ کا ساتھ، اور چوتھی بات یہ کہ صبر، تحمل، حوصلہ۔ میں نے قرآن مجید ایک جگہ سے اور تلاوت کیا تھا، وہ بھی تھوڑی سی بات آپ سے عرض کرنی ہے، پھر میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ یہ جو حضور کے صحابہ اور اہل بیت ہیں نا، ان کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان مایوس ہو گیا ہے، اب وہ لوگوں سے بت پرستی نہیں کرا سکے گا لیکن تمہیں لڑائے گا۔ ظالم ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کو لڑا دیتے۔ قرآن مجید نے کہا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں۔ یہ قرآن پاک کے 2 جملے ہمیشہ یاد رکھیں، تاریخ رکھیں سنبھال کے لوگ اپنے پاس۔ قرآن پاک نے 2 باتیں کی، فرمایا اشداء علی الکفار، یہ جو حضور کے ساتھ ہیں یہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ تو جب اللہ کہتا ہے آپس میں مہربان ہے، نہیں سمجھ آئی بات کی آپ کو؟ اللہ کہتا ہے کہ آپس میں بولیے، تو پھر اللہ کی بات ماننی ہے یا کسی لڑانے والے کی بات ماننی ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ آپس میں۔ باقی ہے رائے کا اختلاف، تو باپ بیٹے کا بھی ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ابا کہتا ہے یہ کام کر لیں، پتر کہتا ہے
हुजूर सहाबा से मशवरा लेते थे। कई दफ़ा नबी पाक ने सहाबा की राय पे अमल किया। तो सहाबा में बहुत सारे मामलात इज्तिहादी हुए, लेकिन उनमें अदावत नहीं थी, ज़ाती रंजिशें नहीं थी, बुग़्ज़ नहीं था। उनके दिल एक दूसरे के हक़ में नरम थे। लिहाजा शरारत जल्दी कबूल करता है बंदे का दिमाग, शरारतें ना कबूल करें। कोशिश करें कि जो इन लोगों की तारीफ़ किताब व सुन्नत में हमारे सामने आती है, हम सिर्फ उसी तारीफ़ पर अमल करें। एक बात सिर्फ सुन लें और मैं अपनी बात को समेटूँ, आपको लुत्फ़ आएगा। तमाम सहाबा हुजूर के गिर्द बैठे थे और जहाँ सब लोग बैठे थे वहाँ जगह ज़रा कम थी। हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिल्कुल हुजूर के साथ बैठे थे। वो आज भी बिल्कुल ही हुजूर के साथ हैं। क्या मुकद्दर हैं सिद्दीक़ व फारूक के, जिनके घर रहमतों के खजीने में बिल्कुल साथ बैठे थे। अचानक हजरत मौला अली शेर खुदा आ गए। कोई से अभी भी उठकर जगह दे देता और सारे देना भी चाह रहे थे, लेकिन हजरत मौला अली जैसे ही आए ना, सबसे पहले हजरत सिद्दीक़ अकबर उठे और बाजू थाम के आगे जाके बढ़ के मौला अली का बाजू थाम के हुजूर के करीब ला के बिठाया। खुद जरा साइड पे होकर बैठ गए। अब ये हुजूर के सामने सारा कुछ हो रहा है, तो बोलना किसने था? किसी को जरूरत ही नहीं होती थी महबूब के सामने कोई तबसरा करे, कोई कर ही नहीं सकता था, किसी को जरूरत ही नहीं थी। कोई ना बोला, खुद रसूल करीम बोले और हुजूर फरमाने लग गया, देखा तुमने मेरे अबू बकर ने क्या किया है। और फिर हुजूर ने जुमले कहे वो याद रखने वाले हैं। शेख इस्माइल हक्की ने इसको लिखा है। नबी करीम फरमाने लगे, इज्जत वाला ही किसी को इज्जत दिया करता है, फजल वाले लोग ही दूसरे का फजल समझा करते हैं। तो ये तो साहिब इज्जत लोग थे, ये तो एक दूसरे को इज्जतें देते थे। तुम कौन हो जो इज्जतें उतार रहे हो? तुम कौन हो जो इस तरह का लहजा इख्तियार किए हुए हो?